الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، آج کے ہمارے اس ویڈیو لیکچر کا عنوان ہے سورج گرہن۔ سورج گرہن یہ کیا ہے؟ سورج گرہن کیوں لگتا ہے؟ اور جب سورج گرہن لگ جائے تو اللہ اور اس کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ کیا تعلیمات ہیں جن پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، اور وہ کون سے توہمات ہیں جن کا ہم شکار ہو جاتے ہیں، ہمیں ان سے بچنا چاہیے، اور وہ کون سی نماز ہے جب سورج گرہن لگ جائے تو وہ نماز ہمارے نبی، ہمارے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ہمیں سکھائی۔ تو آئیے پہلے سوال کی طرف کہ سورج گرہن کیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کو بنایا، زمین کو بنایا، چاند کو بنایا، سورج کو بنایا، سیاروں کو بنایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بتایا کہ ہر سیارہ اپنے اپنے مدار میں چل رہا ہے، اسی طرح چاند یہ اپنے مدار میں چل رہا ہے، اور یہ سورج اور زمین کے درمیان میں ہے۔ جب یہ چلتا ہوا سورج اور زمین کے بالکل سامنے آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے سورج کی روشنی زمین پر نہیں پہنچ سکتی، اسے ہم سورج گرہن کہتے ہیں۔ اب دوسرا سوال کہ سورج گرہن کیوں لگتا ہے؟ ہمارے پیارے رہبر، ہمارے رہنما، ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا فرمان عالی شان ہے کہ یہ چاند گرہن لگنا، یہ سورج گرہن کا لگنا، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ اس لیے ہے تاکہ تم عبرت حاصل کرو، تاکہ تم برائیوں سے بچ جاؤ، تاکہ تمہارے دلوں میں اللہ کا خوف اور ڈر پیدا ہو جائے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ ہمیں کون سے کام کرنے چاہیے جب سورج گرہن لگے؟ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک کے اندر جب سورج کو گرہن لگا، آپ اپنے حجرہ انور سے نکلے، مسجد میں گئے، صحابہ کا مجمع ساتھ تھا، ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا، جب تم ان نشانیوں کو دیکھو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو، صدقہ خیرات کرو، اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اس موقع پر تمام صحابہ کرام کو با جماعت نماز کروائی، جس کو صلاۃ الکسوف کہتے ہیں، جس کو صلاۃ الکسوف کہتے ہیں۔ اس نماز کے لیے نہ تو اذان دی جاتی ہے، نہ اس نماز کے لیے اقامت کہی جاتی ہے۔ اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ ویسے ہی ہے جیسے آپ نوافل پڑھتے ہیں، صرف نیت کے اندر فرق کریں گے۔ وہ 2 رکعت نماز نوافل سمپل ہے، یہاں پر آپ کہیں گے 2 رکعت نماز صلاۃ الکسوف، یہ 2 رکعت۔ پھر ہمارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے نماز اس طرح کروائی کہ اپنے قیام کو لمبا کیا، اور ہمارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے پہلی رکعت کے اندر اتنی قرات کی کہ سورۃ بقرہ جتنی لمبی قرات کی، پھر آپ نے رکوع کو لمبا کیا، سجود کو لمبا کیا، سلام پھیرا، اور اپنے صحابہ کو خطبہ دیا۔ تو ہمیں پتہ یہ چلا جب سورج گرہن لگا ہو، اس کی جماعت سنت مؤکدہ ہے، جماعت سنت مؤکدہ ہے، اور جماعت کے ساتھ پڑھنا فرمایا یہ مسنون عمل ہے۔ اگر کہیں جماعت کا اہتمام نہ ہو، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، گھر کے اندر یہ نماز پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم کرے، توبہ استغفار کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اوپر خصوصی کرم نازل فرمائے گا۔ اسی طرح ایک سوال بعض حضرات معاشرے کے اندر یہ بھی مشہور کر دیتے ہیں کہ سورج گرہن اور چاند گرہن تب لگتا ہے جب کسی عظیم شخصیت کا انتقال ہو جائے یا وصال ہو جائے۔ اس کا جواب بھی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے خود عطا فرمایا۔
सूरज ग्रहण के दिन आपका बेटा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम रजी अल्लाह ताला अन्हु आपका विसाल हुआ। तो कुछ लोग आए, उन्होंने कहा ये सिर्फ सूरज ग्रहण ही इसीलिए लगा है कि आपका बेटा इंतकाल हो गया है। तो मेरे नबी पाक हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इस बातिल नजरिए का, बातिल अकीदे का रद्द फरमाया। आपने फरमाया ये सूरज ग्रहण का लगना, ये चांद ग्रहण का लगना, ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है, और ना ये किसी की जिंदगी पर और ना ही किसी की मौत पर लगता है। लेकिन जब तुम इसे देखो तो अल्लाह की बारगाह में नमाज पढ़ो, अल्लाह की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार करो। इसी तरह हमारे मुआशरे के अंदर एक बात ये भी मशहूर है कि अगर कोई औरत हामला है, प्रेग्नेंट है, तो वो कैंची के साथ या छुरी के साथ कोई चीज ना काटे। अगर काटेगी तो क्या होगा, उसकी औलाद मासूर होगी। लेकिन याद रखें हम ईमान वाले हैं, हमारे नफा और नुकसान का मालिक अल्लाह की ज़ात है। सियारों के चलने से ना हमें नुकसान होता है ना हमें फायदा होता है, हमारे फायदे का मालिक भी अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। लिहाजा ऐसे कोई तवाहुमात का शिकार नहीं होना चाहिए, इनकी कोई हकीकत नहीं, बल्कि ये